فرحان منہاج کا سلام ہو۔ بات کریں گے آج پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کا باقاعدہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ عدلیہ کو باقاعدہ آج ایگزیکٹو کے انڈر کنٹرول کر دیا جائے گا اور ایک ایسی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا جو پاکستان کے تمام مسائل کا جڑ، تمام مسائل کے روح رواں کے خلاف کسی بھی قسم کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کی اہل نہیں ہوگی یا طاقت نہیں ہوگی، یا پاکستان کے تمام مافیاز کے سرغنہ جن کے اوپر ایگزیکٹو کے طور پر مسلط ہوں گے، اس عدلیہ کا آج باقاعدہ حلف اٹھایا جا رہا ہے۔ جسٹس امین الدین جو آئینی بینچ کے سربراہ تھے، 26ویں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر سے اپنے من پسند ججز کو نکال کر ایک آئینی بینچ بنایا گیا۔ اس آئینی بینچ سے تقریباً 1-2 سال میں ایسے فیصلے لیے گئے جو ایگزیکٹو اور موجودہ رجیم کو طاقتور کرتے تھے اور جو موجودہ رجیم کے سیاسی مفادات کی خاطر تھے، جس میں سب سے بڑا فیصلہ مخصوص نشستوں کے پر نظر ثانی کیس کے فیصلہ تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے جیتے ہوئے اراکین کے حصے میں آنے والی مخصوص نشستیں حکومت کو اور اتحادیوں کو بندر بانٹ کی طرح بانٹی گئی، جس سے اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہوئی، اور اسی 2/3 اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس امین الدین کو 2 ہفتہ پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے مزید 3 سال کے لیے پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ جس وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ اس قدر بدنیتی سے سامنے آیا ہو، وہ پاکستان میں کیا انصاف کا بول بالا کرے گی؟ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے اگر کوئی آرٹیکل تھا تو وہ 184 تھا۔ اس آرٹیکل کے ہوتے ہوئے پاکستان میں پاکستانی اس چیز کی امید ہی رکھ سکتے تھے کہ اگر کہیں ریاست ان کے بنیادی حقوق کو سلب کرے گی یا بنیادی حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گی یا بنیادی حقوق کے خلاف کوئی بھی منصوبہ بندی لے کر آئے گی، تو یہ آرٹیکل اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی۔ لیکن مجوزہ 27ویں ترمیم اور باقاعدہ پاس ہو کر 27ویں ترمیم اور صدر مملکت کے دستخط اور سرکاری گزٹ کے بعد جو سرکاری ترمیم کے مطابق، مفاداتی ترمیم کے مطابق، بدنیتی پر مبنی ترمیم کے مطابق جو وفاقی آئینی عدالت قیام میں عمل لائی گئی ہے، اس میں 6 ججز پلس اس کا سربراہ، جسے چیف جسٹس آف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جسٹس امین الدین کہا گیا ہے، اس کی تعیناتی کا آغاز، تعیناتی کا پس منظر، تعیناتی کا سیاق و سباب تمام کا تمام بدنیتی، ناانصافی، غیر آئینی، غیر قانونی فیصلوں پر ہے۔ تو پاکستانی قوم یہ سمجھ لے کہ آج سے اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ ختم ہو گیا۔ آج سے اگر کسی بھی جگہ پر، کسی بھی معاملے پر، کسی بھی جگہ پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر رہی، ریاست ان کے بنیادی حقوق کے خلاف فیصلے کر رہی ہے، یا انہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی ادارے پر، کسی ریاست ادارے کی جانب سے ناانصافی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ان کے ساتھ جو معاملات کیے جا رہے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہیں، یا بنیادی انسانی حقوق کے خلاف سمیت پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہیں، اور وہ کسی بھی عدالت یعنی وفاقی آئینی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو وہ یہ جان لے کہ اس عدالت میں بیٹھے ججز سے اس کو انصاف نہیں ہوگا۔ اب قانون وہ ہوگا جو زرداری شریف اور منیر خاندان چاہے گا، قانون وہ ہوگا جو زرداری شریف منیر خاندان کے فیور میں ہوگا، جہاں ان کا مفادات کا تحفظ ہوگا، آئین اور قانون اسی طرف موڑ دیا جائے گا، عدالت اسی طرف فیصلہ کر دے گی۔ 27ویں آئینی ترمیم اور وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے بعد پاکستان میں بنیادی حقوق، بنیادی انسانی حقوق، پاکستان میں جو
1973 کے آئین کے مطابق ریاست اور عوام کے درمیان جو ایک عمرانی معاہدہ تھا وہ ایک طرح غیر اعلانیہ طور پر کالعدم، منسوخ اور معطل ہو گیا ہے۔ اب ریاست اور عوام کا کوئی معاہدہ 27ویں آئینی ترمیم میں شامل ترامیم کی بدنیتی سے موجود نہیں رہا۔ اب جو ریاست کے اوپر مسلط خاندان چاہیں گے، جو سمجھیں گے، جو اپنے مفاد کی خاطر بہتر جانیں گے، وہی فیصلہ ہوگا۔ آج جمعہ المبارک ہے، 14 نومبر 2025 کا دن ہے۔ آج کا دن پاکستان کی آئینی، قانونی، ریاستی اور عمرانی معاہدے کی تاریخ کے حوالے سے ایک سیاہ ترین دن ہے۔ پاکستان کی تمام عدالتوں میں، سندھ، پنجاب، KPK اور بلوچستان میں پاکستان کے باشعور اور باغیور اور فکر مند وکلاء آج عدالت میں احتجاج کے طور پر پیش نہیں ہو رہے۔ 13 نومبر 2025 جمعرات کی روز شام کو پاکستان کے دو غیور، امن پسند، آئین پسند، قانون پسند اور نظام کے تحفظ کی خاطر آواز اٹھانے والے ججز سید منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ اس پورے نظام کے کپڑے بھی اتار کے بیچ چوراہے میں لٹکا دیے ہیں۔ اور اسی طرح مختوم احمد خان، وہ وکیل جو ہمیشہ حکومت کے مفادات کی سائٹ پر کھڑا رہا، جو ہمیشہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہر غیر قانونی، غیر آئینی اور ڈاکہ زنی پر ان کا دست راز رہا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، وہ بھی 27ویں ترمیم کو دیکھ کر اپنے ضمیر کی آواز پر اس نظام کا حصہ رہنے نہ رہنے پر مجبور ہوا اور اس نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ آج 1973 کے آئین کا جنازہ شہید ذوالفقار علی بھٹو، جو 1973 کے آئین کے خالق تھے، ان کا داماد پڑھا رہا ہے اور جسٹس امین الدین پڑھ رہا ہے۔ آج کا دن پاکستان کی سیاسی، آئینی، قانونی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ آج کا دن پاکستان کے اندر شریف زر خاندانوں کے تحفظ، مفادات کو فروغ اور آئینی اور قانونی تحفظ ملنے کا دن ہے۔